الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. میرے دوستوں، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آج کے اس تاریخی عظیم الشان تقریری مقابلے میں آپ حضرات کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر میں. اس عنوان پر آپ حضرات کی گفتگو کرنا ہے اور تقریر کا دورانیہ جو ہے 3 سے 4 منٹ ہے. 3 منٹ میں سبز ڈیٹ چل جائے گی، تو پھر آپ نے 4 منٹ تک اپنے تقریر کو اختتام تک پہنچانا ہے. اس کے بعد سرخ لائٹ جل جائے گی، تو اس کے بعد یہ سمجھیں جب سرخ لائٹ جل جائے تو یہ سمجھیں کہ آپ کے نمبر پھر کاٹ دی جائے گی. تو اس لیے بلا کسی تاخیر کے 3 حضرات تشریف فرما ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ایک چیز کو محبت اور تعلق ہوا کرتا ہے. آج جامعہ اشرفیہ میں استاد محترم مولانا احمد عمر صاحب تشریف فرما تھے اور ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشجار کی محبت اور پتھروں کی محبت، ہر چیز کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا ہے. انسان کی محبت تو بدرجہ اولا ہے. اس لیے استاد جی فرما رہے تھے
کہ جب مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا ہو کر خطاب فرما رہے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر محراب بنا کے لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب اس کھجور کے درخت کو ٹہنی کو چھوڑ کے ممبر پر تشریف فرمائے تو کھجور کا جو ٹہنی تھا اتنی رونے کی آواز آئی کہ حتیٰ کہ مسجد میں اس کی آواز گونجی۔ تو استاد جی فرما رہے تھے تو کھجور کے درخت نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے ممبر و محراب تشریف لے آئے اور آپ میرے ساتھ سہارا لینا چھوڑ دیے۔ تو حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ کر کھجور کا جو ٹہنی تھا اس کے ساتھ گلے لگایا اور وہ اس کا رونا بند ہو گیا۔ تو اس کے بعد اور اس تقریر عنوان کا جو تقریر پہلا خطیب ہے آج کا اس کے تقریری مقابلے کا، وہ ہے مولانا محمد شبیر احمد صاحب، درجہ ثالثہ کے طالب علم ہیں سراج العلوم سے۔ وہ تشریف لیں اور خطاب فرمائیں۔ مولانا محمد شبیر احمد صاحب، ان کے عدم موجودگی میں دوسرا خطیب ہے محمد ساجد صاحب، درجہ ثانیہ کے، وہ تشریف لیں اور خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ ضمیر کی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب ملے محمد تو جہان چلنا سیکھا۔ سامعین محترم، سیرت النبی پر لفظ کرنا چاہتا ہوں۔ سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محدث ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرے محبوب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ بڑے بڑے سیرت نگار مصنفین حضرات آئے، انہوں نے سیرت کے اوپر کتابیں لکھی، لیکن بزبان حال وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم حضور کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکے۔ سامعین محترم، میرے محبوب کی صورت میں حسن ہے، میرے محبوب کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، میرے محبوب کی صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ کسی نے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اما فرمائیں حضور کی سیرت کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ یہ تو اما عائشہ نے فرمایا تھا کہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ آئیے ہم قرآن میں چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن میرے محبوب کے روح انور سے تذکرہ کر۔ قرآن کہتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء، قرآن میرے محبوب کے نقصانوں کا تذکرہ کر۔ قرآن کہتا ہے والضحیٰ، میرے محبوب کی زلفوں کا تذکرہ کر۔ قرآن واللیل کہتا ہے میرے محبوب کی آنکھوں کا ذکر کر۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، میرے محبوب کی زبان کا تذکرہ کر۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب کی زبان کا تذکرہ کر۔ قرآن کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، میرے محبوب کی گفتار کا تذکرہ کر۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب کی عبادت کا تذکرہ کر۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کر۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، میرے محبوب کے جہاد کا تذکرہ کر۔ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔
سامعین محترم، حضور جہاں پہ آئے وہاں پہ انقلاب برپا ہو گیا. حضور کی زندگی میں جب ابو بکر صدیق آئے تو ابو بکر آئے صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے. یہ تغیر کیسے ہوا؟ حضور کی انقلابی تعلیمات سے ہوا تھا. آج بھی وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے، لیکن ہم حضور کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، حضور کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں. یاد رکھیے، اگر آج بھی آپ کو ماحول اور فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کی سیرت کی طرف رجوع کریں. یہ تھے جناب ساجد محمد ساجد صاحب درجہ رابعہ کے طالب علم تھے، اور اس سے اگلے خطیب ہیں محمد ظریف درجہ ثالثہ کے طالب علم، جامعہ اشرفیہ سے وہ تشریف لے آئے اور اپنے عنوان پر گفتگو فرمائے. محمد ظریف. الحمد لمن هو أول قديم بلا ابتداء وآخر كريم بلا انتهاء، والصلاة والسلام على من هو خاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. صدق الله مولانا العظيم. مصطفیٰ کا ہی سراپا ہے تحریر کلام اللہ، مصطفیٰ کا ہی سراپا ہے تحریر کلام اللہ. ان کی ہر بات بنی تفسیر کلام اللہ. تقریم سخن ختم ہوئی غار ہیرا میں، ہے ان کے ہر لفظ میں تفسیر کلام اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سر احترام علماء کرام اور سامعین ذی وقار، آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت النبی اور دور حاضر. یہ موضوع ایسا باہر بے پناہ ہے جس کا احاطہ تحریر و بیان میں مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. میرے بھائیوں، انشاءاللہ عنوان کے مطابق 3 نکات پیش کروں گا. نمبر 1 سیرت کا معنی، نمبر 2 وطن عزیز کا دفاع سیرت کی روشنی میں، نمبر 3 اخلاق نبوی اور دور حاضر. آئیے سیرت کا معنی کیا ہے. میرے بھائیوں، عربی گرامر کی بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام المنجد ہے. اس کے صفحہ نمبر 506 پر جب سین یا رامادہ فعل کے وزن پر آ جائے اس کا معنی طریقہ اور طرز زندگی کا ہوتا ہے. پھر اس میں عربی گرامر کی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں. مثلاً ذبح کا معنی قتل کرنے کا طریقہ ہے، قتل کا معنی قتل کرنے کا طریقہ ہے. لہذا ثابت ہوا کہ سیرت کا لغوی معنی ہے طرز زندگی، یعنی طریقہ چلنے کا طریقہ. اب آئیے اصطلاحی معنی کی طرف. سیرت کا اصطلاحی معنی کہاں استعمال ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اقوال، احوال، اعمال اور خصائل میں سیرت کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا نقطہ وطن عزیز کا دفاع سیرت کی روشنی میں. میرے بھائیوں، ہمیں پاکستان حاصل ہوا لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر میں قرآن کی روح پر کی تشتری میں نور بکھیرتا ہوا حاصل ہوا. سامعین مکرم، ریاست مدینہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک مشترکہ وجود ہے. وجود کیا؟ ایک مشترکہ جذبہ جہاد ہے، ایک مشترکہ عشق رسول ہے. ہجرت مدینہ کے وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام اس طرح روح گردہ تھے، اس طرح سرگردہ تھے جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتے اپنی جان قربان کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح تحریک پاکستان کے وقت لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے پاکستانی نوجوانوں نے اس کلمہ کو بلند کرتے ہوئے، اس علم کو بلند کرتے ہوئے پاکستان کا پرچم لہرایا. کسی قسم کی قربانی سے ڈرے کیا. تیسرا میرا نقطہ یہ ہے اخلاق نبوی اور دور حاضر. میرے بھائیوں، آج عشق کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں. اب مجھے عشق بتاتا ہوں. پاکستان کی دھرتی پر ایک شخص ہے جس کو دنیا عطا شاہ بخاری کہتی ہے. اس کی طرف ایک گھر میں موجود ہے، آس پاس دیکھا کوئی موجود نہیں، کھانا کھانے لگے. اکیلے کھانا نہیں کھاتے، گھر بیٹھ نکلے، دیکھا تو عیسائی جھاڑو دے رہا ہے. اس سے پوچھا ادھر آپ کھانا کھایا نہیں؟ میرے پاس
جی آپ سید زیادہ، میں عیسائی، میرے ہاتھ پورا کرکٹ کی وجہ سے گندے۔ شاہ جی نے کہا کہ رکمہ دیا، اگلا رکمہ دینے کے لیے شاہ جی نے ہاتھ اٹھایا۔ عیسائی بولتا شاہ جی بس اگلا رکمہ نہیں کھاؤں گا، اٹھ کر چلا گیا۔ کہا آخر اہل خانہ کو لے کر آیا، کہا شاہ جی اگلا رکمہ بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اپنے کلمہ محمدی پڑھا دیجیے۔ یہ تھے جناب محمد حنیف درجہ ثانوی کے طالب علم جامعہ اشرفیہ سے، اور اس سے اگلے خطیب ہیں محمد جعفر عبداللہ مسجد اقرا روضۃ الاطفال کے طالب علم، اور تشریف لے آئے اور اپنی عنوان کو مشتمل کرنا ہے۔ جعفر عبداللہ۔ اس کے عدم موجودگی میں اگلا خطیب ہے محمد عاصم دور حدیث دارالمدینہ، وہ تشریف لے آئے اور اپنے عنوان کو مشتمل کرنا ہے۔ محمد عاصم دور حدیث۔ اس کے عدم موجودگی میں حمزہ عابد درجہ رابعہ دارالمدینہ، وہ تشریف لے آئے اور اپنے عنوان کو مشتمل کرنا ہے۔ الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على نبي المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. صدق الله العظيم. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمان پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے نگاہ نے ہمیں محروم کر دیا، رحمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدھا علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ میرے قابل صد تعظیم علماء کرام و طلباء اعظام، آج میں جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، انتہائی خوبصورت عنوان ہے سیرت النبی کا۔ میں نے موضوع کی طوالت اور وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھ کر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، توجہ رکھنا۔ میرے دوستو، رب کائنات نے میرے پاک پیغمبر کو وہ مقام و رتبہ، وہ فضیلت اور ویلیو، وہ جاہ و جلال، وہ شان و شوکت عطا کیا ہے جو نہ آپ سے پہلے کسی کو رب نے دیا، نہ ہی آپ کے بعد وہ مقام کسی کو ملا۔ ہر لحاظ سے میرے پاک پیغمبر کو رب نے بلند و بالا بنایا ہے۔ سیرت کو دیکھیں، تمام سیرتوں میں اعلیٰ، کردار کو دیکھیں، تمام کرداروں میں اعلیٰ، صورت کو دیکھیں، تمام صورتوں میں اعلیٰ، حتیٰ کہ حضور کے نام نامی اسماء گرامی کو دیکھیں، تمام ناموں میں اعلیٰ۔ آقا نامدار کے ناموں میں ایک نام مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، سب انبیاء چنے گئے، آدم کو رب نے چنا ہے، اسماعیل کو رب نے چنا ہے، یوشع کو رب نے چنا ہے، دانیال کو رب نے چنا ہے، لیکن کسی کو مصطفیٰ نہیں کہا۔ کیوں کہ مصطفیٰ صرف اسے کہتے ہیں جو خود بھی چنا گیا، جس کے لیے ہر چیز کو چنا گیا۔ میرے پاک پیغمبر کے لیے رب نے ہر چیز کو چنا ہے۔ آپ نہیں آئے، آنے سے پہلے چنا، آپ آ گئے، آنے کے بعد چنا۔ آنے سے پہلے جنہیں چنا وہ انبیاء کی صف میں کھڑے ہیں، آنے کے بعد جنہیں چنا وہ صحابہ کی صف میں کھڑے ہیں۔ آنے سے پہلے جنہیں چنا وہ بھی 1,24,000 ہیں، آنے کے بعد جنہیں چنا وہ بھی 1,24,000 ہیں۔ آنے سے پہلے جنہیں چنا وہ بھی مقتدی ہیں، آنے کے بعد جنہیں چنا وہ بھی مقتدی ہیں، لیکن آنے سے پہلے جنہیں چنا وہ اقصا کے مقتدی
مقتدی آنے کے بعد جنہیں چنا مسجد نبوی کے مقتدی ہیں. میرے پاک پیغمبر وہ نبی ہیں جن کو رب نے چنا ہے. آپ کو باقی انبیاء کو مصطفیٰ نہیں کہا, میرے پاک پیغمبر کو مصطفیٰ کہا. کیوں کہ سب انبیاء چنے گئے سامعین کے لیے, جو چنا گیا خطیب بن کر وہ مصطفیٰ ہوا. سب انبیاء چنے گئے اقتدا کے لیے, جو چنا گیا امام بن کر وہ مصطفیٰ ہوا. سب انبیاء چنے گئے یا ربی نفسی کے لیے, جو چنا گیا یا ربی امتی وہ مصطفیٰ ہوا. قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب حمزہ حافظ صاحب, درجہ راجہ کے طالب علم جامعہ مدنی کے, اور اس سے اگلے خطیب ہیں راشد محمود دور حدیث دارالعلوم مدنی کے طالب علم, اور تشریف لے اور اپنا نحمد الله صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق الله العظیم. اب کے جمع احباب تمہارے دل کے لوں, پھر توجہ دوستاں رہے نہ رہے. میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ مجھے سیرت طیبہ کا موضوع دیا گیا ہے, یعنی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ. میں ایک طرف بحر سیرت کی ناپیدار وسعت, اور دوسری طرف میری کم علمی, اور تیسری طرف آپ کے چشم و گوش کا انتظار میرے لیے سخت آزمائش بھی ہے. امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پورے 23 سال میں نازل فرمائی, بیان فرمائی. اسی طرح آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 20 یا 21 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہ میں ہوئی. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات مبارکہ 63 سال پر مشتمل ہے. اس دور کو مورخین حضرات 6 سے 30 سے تعبیر کیا کرتے ہیں. اس سے پہلے سابقہ تمام شریعتوں کے آثار مٹ چکے تھے. عرب میں تقریباً 2500 سال گزر چکے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا, یعنی عرب میں تشریف نہیں لایا تھا. تمام انبیاء اسی طرح عرب میں کوئی نبی تشریف نہیں لایا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بے دینی بت پرستی بدامنی دور جہالت کا دورہ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں 360 بت نصب کر دیے گئے تھے. حضرت اس دور جہالت میں حضرت اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی یاسین وہی تاسین وہی قرآن وہی فرقان. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت عطا ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ 23 سالوں میں دنیا کی کایا پلٹ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت دی, جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 500 سے زائد مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لوگوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایمان کے دھاگے میں پرو دیا. کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول اللہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرائض منصبی ادا کیے. نمبر 1 قرآن کریم میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور دوسری جگہ میں ہے والذی بعث فیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ,
یعنی آیات اللہ، جو آیات اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر مسلمانوں کو سناتے۔ نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں بیان کرتا عقائد اور اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر ان کے حقیقی معنی لوگوں کو سمجھاتے۔ نمبر 3، والحکمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سکھلاتے، اور کی باتیں بتاتے، دعوت و تبلیغ اور شریعت کے حوالے سے عام مسائل بتاتے۔ نمبر 4، وہ یزکی ہیں اور لوگوں کا تزکیہ فرماتے، ان کے عقائد اور اعمال کی درستگی فرماتے، ان کے اخلاق کی تصحیح فرماتے۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی عادت سے فرشتہ صفت لوگ پیدا فرمائے، فرشتہ صفت لوگ پیدا فرمائے، چور تھے جو چوکیدار بن گئے، راہزن تھے راہنما بن گئے، آئے تو صدیق تھے، آئے تو ابو بکر تھے، گئے تو صدیق تھے، آئے تو عمر تھے، گئے تو فاروق تھے، آئے تو عثمان تھے، گئے تو ذوالنورین تھے، آئے تو علی تھے، گئے تو حیدر کرار تھے، آئے تو عشرہ تھے، گئے تو مبشرہ تھے، آئے تو احباب تھے، گئے تو اصحاب تھے۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کو صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوچ اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید کل تھے، خاتم الرسل تھے، شاہ جمل تھے، ہادی سبل تھے، رحمت للعالمین تھے، امام المرسلین تھے، راحت العاشقین تھے، مراد المحبین تھے، قائد غر المحجرین تھے، احمد مجتبی تھے، محمد مصطفیٰ تھے۔ آج 1400 سال کے بعد دنیا میں خطابیں، مدارس، مساجد اور مسلمان اور یہ پھیلی ہوئی سب چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے، جو آج سے 1450 سال پہلے کی گئی تھی اور 1450 سال پہلے کی گئی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ مختلف اوقات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی اشاعت کریں۔ اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو ہی تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور ایسے دور میں پہلے آپ تعبیر آپ کا اچھا ہو اور بعد میں ایسے کیا ہوگا کے ساتھ۔ اور اس سے اگلے خطیب ہیں محمد شبیر احمد درجہ ثالثہ سراج العلوم کے طالب علم ہیں، وہ تشریف لیں اور اپنے عنوان کو ضرور فرمائیں۔ شبیر احمد ان کے عدم موجودگی میں اگلے خطیب ہیں محمد طیب حبیب دورہ حدیث جامعہ تشریف لے رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز علماء کرام اور سامعین عظیم نشر، وقت اپنی تنگامنی کا شکر کر رہا ہے۔ میں بات کی طرف صرف اشارہ کرتے چلوں گا، توجہ کرنا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نبوت سے قبل 40 سالہ زندگی، نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی، پھر نبوت کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، سرور کونین، فخر دو عالم، محبوب دو عالم، ہادی و رہنما حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، کیونکہ خالق دو جہاں کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی سیرت آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ کیسا ہے؟ تو پھر سنیے، اگر آپ جوانی کی پروان چڑھ رہے ہیں تو حضور کا اپنی عین جوانی میں اہل مکہ کے سامنے اپنی جوانی کو ان الفاظ میں پیش کرنا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، ہمیں جوانی کو ایک نرالے انداز میں گزارنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر آپ تاجر ہیں تو حضور بحیثیت تاجر شام کی طرف سفر کر کے ہمیں صدق و امانت کے ساتھ تجارت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر کوئی ریاست کا حکمران ہے تو حضور صلح حدیبیہ اور میثاق مدینہ کے والی بن کر انداز حکمرانی سکھاتے ہیں۔ اگر آپ دو فریقوں کے مابین قاضی ہیں تو حضور کا حجر اسود اٹھا کر اپنی جگہ رکھ کر تمام فریقوں کو راضی کرنا، ہمیں آپس میں تفریقات مٹانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر آپ خاوند ہیں تو حضور 11 بیویوں کے شوہر ہو کر ہمیں حسن معاشرت کا درس دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی مسلک اور عہدے پر فائز ہیں تو حضور کا فرمان انا سید الولد آدم یوم القیامہ ولا فخر علیہ ہمیں عاجزی اور انکساری کا درس دیتا ہے۔ حضور کی سیرت ہمیں اپنے رعایا کے ساتھ اس میں سلوک کا درس دیتی ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور کی سیرت ہمیں لسانی تعصب ختم کرنے کی تعلیم دیتی ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی۔ لیکن آج بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دور حاضر میں حضور کی سیرت کو پس پش ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہم ظلم و ستم کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم ترقی چاہتے ہیں، اپنے ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم و ملت کی تقدیر کو سنوارنا چاہتے ہیں، معاشرے میں حقیقی تبدیلی اور انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا تاکہ وہ انقلاب یہاں پر بھی برپا ہو جو حضور نے مکہ اور مدینہ میں کیا تھا۔ اس انقلاب کو دیکھ کر کہنے والوں نے یوں کہا تھا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، قدرت جرح پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کیا نظر تھی وہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آئیے اسی انقلاب کے لیے حضور کی سیرت پر عمل کیجئے اور آقا کی ہر سنت ہر ادا کو اپنانے کا عزم مصمم کیجئے۔ تو پھر بھی آخر میں یہی دعوت و فکر دے کر اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کہ آؤ میرے دوستو ایک کام کریں، اسوائے مصطفیٰ کو کام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، جلالوں کا اہتمام کریں۔ یہ تھے جناب محمد طیب حبیب، دور حدیث کے طالب علم شریعت سے، اور ساتھی بار بار ٹائم کا پوچھ رہے ہیں، 3 سے 4 منٹ ہے اور 3 منٹ میں سبق دے ملے گی اور 3 منٹ میں 4 منٹ پہنچیں گے تو دیر چلے گی، اور یہ سمجھ لینا کہ جب کو دیر چل جائے گی تو آپ نے تبدیل سے اختتام کرنا، اور موضوع یہ آپ کو معلوم ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور حاصل ہے، اور اس کا میرے خطیب ہے محمد قاسم علی درجہ ثانیہ مرحوم مدنیہ کے طالب علم میں تشریف لیں اور موضوع پر گفتگو کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم إنما بعثتم عليما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین محترم سامعین مکرم، وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے، انسانی نفوس کا تزکیہ کیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا گیا کہ تعلیم و حکمت کی
تعلیم و دانائی کی حکمتوں کا دانائی کی تعلیم دیجیے. آئیے ابھی دور حاضر میں نظر آتے تو نئے نئے فتنے سر اٹھاتے نظر آ رہے ہیں. کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی فتنہ. ابھی حال ہی میں ناز چندر کے نام سے آپ نے فتنے کا تذکرہ سنا ہوگا. کیا مطلب کہ انسان مرد اپنی شناخت تبدیل کروا کے عورت بن سکتا ہے, عورت اپنی شناخت تبدیل کروا کے مرد بن سکتی ہے. استغفراللہ. میں اسی پر آپ کے سامنے بخاری شریف کی احادیث سے مارکہ پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے ان پر لعنت ہو. اللہ اکبر. میرے نبی جن پر لعنت فرما رہے ہیں, لعنت کر رہا ہے, وہ کتنا برا فتنہ ہے. میں امت سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں, امت سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ہوش کے نہ بھولے, وہ ہوش کے نہ بھولے. حکومت سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ہوش کے نہ بھولے. اسلامی جمہوریہ کے نام پر حاصل کیا جانے والا یہ ملک پاکستان, نام تو اسلامی جمہوریہ مگر کام سارے کافروں والے کیے جاتے ہیں. نام تو ریاست مدینہ کا لیا جاتا ہے مگر اس مدینے والے کی بات ماننے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں, مگر اس مدینے والے کی بات ماننے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں. ہمیں یہ نظام اور معاشرہ کیسے درست کرنا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو اپنائیے, قرآن و سنت سے جڑ جائیے, قرآن و سنت پر عمل کیجیے, تبھی جا کے ہم اس معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الجلال ہمیں جو بھی کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھے جناب محمد آصف علی درجہ ثانیہ کے طالب علم دارالمدینہ سے, اور اس سے اگلے خطیب ہیں جناب زیادہ صاحب درجہ ثانیہ کے طالب علم جامعہ باسطہ سے, وہ تشریف لائے اور ان کے موجود گفتگو فرمائیں. والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم. سامعین کرامی, آج میں جس عنوان کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا وہ ہے سیرت النبی اور دور حاضر. گرامی قدر سامعین, میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوں میں تیرنا شروع کرتا ہوں میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں. میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گلدستہ کے پھولوں کی پتیوں کی مہک کو سونگھتا ہوں میں تو منبر و معطر ہو جاتا ہوں. میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب شیخ زیبی عنوان کو پڑھتا ہوں میں تو سوچوں کے عمیق سمندروں میں ہو کے سوچتا ہوں کہ میں اس نبی کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس نبی کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے ساری کائنات کے درختوں کے کلبے بنائی جائے, ساری کائنات کے اندر جو سمندر ہے ان کی روشنائی بنائی جائے, ساری کائنات میں اوراق کو بھر دیا جائے, پھر سب انبیاء علماء بلغاء مل کر بھی میرے نبی کے مدد سنائی شروع کر دے تو بھی اعتراض کی شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑے گا جس نے 70 برس کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کی, 70 برس کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و مقام لکھا, لیکن جب اس کی عمر 70 برس کی دہلیز پر پہنچتی ہے تو ایک دن اپنا سارا کلام, اپنا سارا دیوان, اپنی
خطاب فرما رہے تھے بھائی ضیاء اللہ، اس سے اگلے خطیب ہیں محمد شہزاد درجہ ثانیہ جامعہ قاسمیہ کے، وہ تشریف لائے اور ہم لوگ بات عنوان پر گفتگو فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. تجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے والد احترام سامعین محترم، حضرات علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری تقریر کا عنوان سیرت رسول اور دور حاضر ہے. دعائے رب العزت سے کہ وہ مجھے اکثر بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسا جامع اور بے مثال موضوع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی محقق، کوئی مدبر، کوئی مدلل، کوئی معلم، کوئی مقرر، کوئی مصنف، کوئی اعلیٰ، کوئی مقرر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکا. اس سے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پیالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں آئے وہ رات پیالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر پر قدم رکھتے ہیں وہ قدم پیالہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ذکر، قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والضحیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا واللیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به. میرے بھائیوں، دور حاضر میں دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کا احترام کرو، لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فحاشی کو روکو، برے کاموں کو روکو، لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، لیکن آج اس کو پس پشت جا رہا ہے. اس لیے انسان آج ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. جا کے کشمیر میں دیکھو، جا کے افغانستان میں دیکھو، جا کے ایران میں دیکھو، جا کے پاکستان اسی میں دیکھو، مسلمان آج ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. اس لیے آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں. وما علینا خطاب فرما رہے ہیں محمد شہزاد درجہ ثانیہ کے طالب علم جامعہ قاسمیہ سے، اور اس سے اگلے خطیب ہیں محمد رمضان شعبہ حفظ کے طالب علم تفہیم الاسلام سے میں تشریف ہے اور اپنے عنوان پر محمد رمضان.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پر رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پر رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. سامعین محترم، میرے اساتذہ کرام، ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدور حاضر. سامعین محترم، آج کے دور حاضر میں بہت سارے فتنے ہیں، جیسا کہ لا دینیت، لا قانونیت، لا احساسیت. ان میں سب سے بڑا فتنہ لا احساسیت، یعنی انسان برائی کرے لیکن اس کو احساس نہ ہو کہ آیا میں اچھا کام کرتا ہوں یا برا، میں گناہ کا کام کرتا ہوں یا ثواب کا، میں خیانت کر رہا ہوں یا دیانتدار بن رہا ہوں، میں صلح کروا رہا ہوں یا فساد مچا رہا ہوں، میں حق پر ہوں یا باطل پر، میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. الغرض یہ تمام بیماریاں دور جہالت دور حاضر میں ہیں، لیکن اسی طرح یہ تمام بیماریاں دور جہالت میں بھی تھی. یعنی سیرت کو اپنانے سے ان تمام مسائل کا حل ہے. کون سی سیرت؟ توجہ فرمائیے سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء اور اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم و خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر و قطب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت بات وہ ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے. ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے. چلتے ہیں قرآن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرى تقلب وجهك کا کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے وما ينطق عن الهوى کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک به لسانك کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى کہا. اس میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بس میں جہاں میں کھائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہا. توجہ فرمائیے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، حلم بھی کامل ہے، صداقت بھی کامل ہے، عدالت بھی کامل ہے، امانت بھی کامل ہے، شجاعت بھی کامل ہے، سخاوت بھی کامل ہے، سیرت بھی کامل ہے. بلکہ میرا تو دعویٰ ہے میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر کی سیرت کو اقوام عالم جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کرنے پر مجبور ہوتے جائیں گے. چونکہ میں وقت کی نزاکت اس دن دعا سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، تجھ کے صدقے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے دل کی، میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے دل کی. دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. خطاب فرما رہے تھے محمد رمضان شعبہ کے طالب علم اور اس سے اگلا نزدیک ہے محمد نذیر
ندیم شاہ درجہ ثانیہ کے طالب علم جامعہ قاسمیہ سے وہ تشریف لائیں اور اپنے عنوان کو قبول فرمائیں۔ ندیم شاہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی اور دور حاضر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق سے بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے۔ ایک شخص حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اے امی عائشہ ہمیں بتائیے تو ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں لا تقرأوا القرآن، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کانا خلق القرآن، سارا قرآن میرے نبی کی تعریف ہے، سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، سارا قرآن میرے نبی کا کردار ہے۔ نقطے نقطے پہ اگر قرآن مبلی وجہ شطر المسجد الحرام ہے تو نبی کے چہرے کا تذکرہ ہے، اگر قرآن مؤلفین اور رؤوسہم ہے تو نبی کے سر کا تذکرہ ہے، اگر قرآن علم نجعل لہ عینین ہے تو نبی کی آنکھوں کا تذکرہ ہے، اگر قرآن ولسان و شفتین ہے تو نبی کی زبان اور ہونٹوں کا تذکرہ ہے، اگر قرآن لا تجعل یدک مغلولۃ ہے تو نبی کے ہاتھوں کا تذکرہ ہے، اگر قرآن منہ المتین ہے تو نبی کی شہادت کا تذکرہ ہے، اگر قرآن الم نشرح لک صدرک ہے تو نبی کے سینے کا تذکرہ ہے، اگر قرآن یا ایھا النبی ہے تو نبی کی نبوت کا تذکرہ ہے، اگر قرآن یا ایھا الرسول ہے تو نبی کی رسالت کا تذکرہ ہے، اگر قرآن یا ایھا المزمل ہے تو نبی کی چادر کا تذکرہ ہے، اگر قرآن یا ایھا النبی کل ازواجک ہے تو نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے، اگر قرآن وبناتک ہے تو نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے، اگر قرآن کل وعد اللہ الحسنی ہے تو نبی کی یاروں کا تذکرہ ہے، اگر قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے تو نبی کے وفاداروں کا تذکرہ ہے، اگر قلوبہم للتقویٰ ہے تو نبی کے جانثاروں کا تذکرہ ہے۔ آپ کس کی سیرت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، آپ کس کی تعریف پوچھتے ہیں جس کی تعریف سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ آگے دور حاضر پہ نظر ڈالتے ہیں، دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غلط کاموں سے روکا ہے، فحشکاری سے روکا ہے، لیکن دور حاضر میں غلط کاموں کو عام کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، زنا کو عام کیا جا رہا ہے، علماء کے خلاف سازشیں چلائی جا رہی ہیں، مدارس کے خلاف سازشیں چلائی جا رہی ہیں۔ یورپ بھی مسلمانوں کے خلاف کمر باندھ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر کمر باندھ چکا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے ان شانئک هو الابتر، ہمیشہ سے یورپ یہودیوں کو جواب ملتا رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطاب فرما رہے ہیں ندیم شاہ درجہ ثانیہ کے طالب علم اور اس سے اگلے خطیب ہیں محمد یوسف شعبہ تعلق رکھنے والا جامعہ تطبیق الاسلام کے طالب علم میں تشریف ہے اور اپنا الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پر رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پر رحمتیں
جہاں جہاں سے وہ شبیر آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں گرا تاج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں گرا تاج تک، وہی سر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم مسجد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کی ہر جگہ مشرکین مکہ میں پائی جاتی تھی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر ننگے جسم طواف کرتے تھے، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ اسی حد تک سرات دوسری عام کی ظلم جبر اور بربریت کا دور تھا کہ اسی ادنے میں صدیق حسن شاہ محشر تشریف لائے، جن کی سیرت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء والانبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم و خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر و قطب بیان کرتے ہیں، اور ایک سیرت اور وہ ہے جو آج والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے۔ ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے، تاثیر تو قرآن میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرا تقلب وجهك کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والدعاء کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا، جب حضور کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا، جب حضور کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا، جب حضور کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تقرب به لسانك کہا، جب حضور کی سینہ اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لك صدرك کہا، جب حضور کی گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے وما ينطق عن الهوى کہا، جب حضور کی عمر اقبال کا ذکر آیا تو قرآن نے لعمرك کہا، جب حضور کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا کہا، جب حضور کی دعوت تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا، جب حضور کی جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، صداقت بھی کامل ہے، سخاوت بھی کامل ہے، شجاعت بھی کامل ہے، سیرت بھی کامل ہے، رسالت بھی کامل ہے، بلکہ میرا دعویٰ ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کوثر شافی معاشر سیرت کو اقوام جیسے جیسے عالم جیسے سمجھتے چاہے گئے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مجبور ہوتے جائیں گے۔ اور آج پورے حاضر میں جتنی برائیاں تھیں اور آج پورے حاضر زمانہ جاہلیت سے آگے نکل چکا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قتل و غدری عام تھی اور پورے حاضر میں قتل و غدری عام ہے۔ پوری جاہلیت میں زنا عام تھا اور پورے حاضر میں زنا عام ہے۔ پوری جاہلیت میں شراب عام تھی اور پورے حاضر میں شراب عام ہے۔ پوری جاہلیت میں فحاشی عریانی عام تھی اور پورے حاضر میں فحاشی عریانی عام ہے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔ شعبہ حدیث کے طالب علم ہے اور اس سے اگلے خطیب ہے اکبر جبار، شعبہ حدیث کے طالب علم تقریب اسلام سے تشریف ہے۔ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم۔ حضور آئے تو صرف آفرین چھپا گئی دنیا، حضور آئے تو صرف آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، تجھے چہروں کا سب ٹکڑا سندر چہروں پہ نور آیا،
شور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے محترم استاذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ہم سفر دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد مسعود اور دور حاضر۔ سامعین گرامی، دور حاضر نام ہے دور فتنوں کا، دور آزمائشوں کا۔ اس دور کو آئیے ہم دور حاضر کو دور امتحان میں جو بیان کرتے ہیں، اس میں صداقت کا امتحان ہے، عدالت کا امتحان ہے، گناہ کا امتحان ہے، گناہوں کا امتحان اس کا دوسرا نام ہے۔ دنیا میں بے شمار فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ منکرین ختم نبوت، منکرین صحابہ ہے۔ منکرین ختم نبوت، منکرین صحابہ ہے۔ سو کا فتنہ یہ فتنہ آزمائش نہیں بلکہ یہ فتنہ اور آزمائش دور جہالت کی ہے۔ اس دور میں بھی بہت سے لوگ انبیاء کے گستاخ تھے، انبیاء کرام کے دشمن تھے، اور اسی طرح اس دور میں بھی منکرین ختم نبوت سید کی صورت میں، عدالت کی صورت میں موجود ہیں۔ اس دور میں بھی صحابہ کے دشمن بہت تھے، اس دور میں بھی صحابہ کے دشمن موجود ہیں۔ لہذا ان تمام آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہمیں جو رہنمائی لینی ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم کس طرح ان فتنوں سے اور ان آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں۔ سامعین گرامی، تاریخ کے وقت پلٹ کے اور دیکھیے کہ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا کیا تھا۔ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی کی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، معمولی باتوں پر کٹنا میں عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا مایوس نہ تھا، عورت حیوان جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ غذا تھا، کس کی لاٹھی کس کی بحث کی قانون نافذ تھی، ہر مرض انسانی تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ حضرت انسان کے خوشبختی کا ستارہ چمک اٹھا، ظلمت کو اجالے کی خبر دی کہ یتیم عبداللہ جگر گوش آمنا شاہ حرم حکمران شہنشاہ کون صلی اللہ علیہ وسلم روز نے رب الاول کو عالم قدسی سے عالم امکان میں بے بسر کو بابسر کرنے کے لیے، بے نصر کو بانصر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیاتی چودانی دینے کے لیے، کیسر اور کثیر کی نفسوں کا برہم توڑنے کے لیے، سینکڑوں ہزار پجاری کو ایک در کو جھکانے کے لیے، ملکوں کی دوری اقوام کی بیگانی اور تفریق زبان مٹانے کے لیے، سب کی زبان کو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور بصر نبوت کے آخری صدور پر تشریف لایا۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حروف تہجیبی زبانی میرے آقا نور النسب محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود و محمود کا ایک نورانی شان سنائی۔ چنانچہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، تا نے کہا پانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا پائیدار مدینہ آ رہا ہے، تا نے کہا خلوت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، ہاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شامی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، قال نے کہا ضعیف و غماء آ رہا ہے، قال نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، قال نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا عطائیدار آ رہا ہے، وائن نے کہا غریب و غماء آ رہا ہے، قال نے کہا فقیر و غمون آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح القلم والا آ رہا ہے، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی فرحت آ رہا ہے، اور کیا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کیا خوب کہتا ہے، ارباب نسب کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نسب کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے غریب کے جوان لفظ شعبہ جس سے تعلق ہے تقویم الاسلام سے، وہ نماز کی تشریف فرما ہے، جو بھائی دروازے کے قریب بیٹھے مسجد میں بیٹھ نہیں پاتے ہیں جگہ پاتے ہیں، بیٹھ نہیں پاتے ہیں جگہ پانی ہے پر تشریف فرما۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نماز 8:15 میں ادا کی جائے گی۔ عشاء کی نماز ان شاء اللہ تعالیٰ 8:15 اور اس کے اگلے خطیب میں محمد مجاہد خان رضی اللہ کے طالب علم عبداللہ بن مسعود ہیں۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا موضوع سخن سیرت النبی اور دور حاضر کے عنوان سے معنون ہے. سامعین حضرات، سیرت کے لغوی معنی کسی کی کارکردگی اور کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی محدث، کوئی مقرر، کوئی مفکر ایسا پیدا نہیں ہوا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. حضرات محترم، میرے آقا کی آمد سے پہلے ہر طرف حمایت کی فضا تھی. میرے آقا تشریف لائے تو علمت کی بہار آئی. میرے آقا کی آمد سے پہلے ہر طرف نفرتوں کی فضا تھی. میرے آقا تشریف لائے تو محبتوں کی بہار آئی. میرے آقا کی آمد سے پہلے ہر طرف اندھیروں کی فضا تھی. میرے آقا تشریف لائے تو آقا نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا. ہاں، میرا پیغمبر امی ہے. امی ایسا کہ سارے کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا کہ سارے کائنات میں ان کے شاگرد نظر آتے ہیں. ہاں، میرا پیغمبر یتیم ہے. یتیم ایسا کہ نہ باپ نہ دادا پوری مکہ میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسا کہ ساری امت لاوارث کا وارث نظر آتے ہیں. ہاں، میرا پیغمبر حسین ہے. حسین ایسا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے گردنیں کاٹی، جانیں قربان کر دی. ہاں، میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، حلم بھی کامل ہے، صداقت بھی کامل، شجاعت بھی کامل، سخاوت بھی کامل، رسالت بھی کامل، سیرت بھی کامل، صورت بھی کامل. ہاں، میرا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے. جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے آقا کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ امت کی شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، پیغمبر کی رفیقہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. سامعین محترم، آج وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے، اور سیرت کے جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ فضا اور ماحول نہیں بن رہا جو صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا. اگر آپ مالدار ہو تو مکہ کے تاجر کی زندگی کا مطالعہ کرو. اگر آپ غریب ہو تو شاہ ابی طالب محصور کے مہدی کی سیرت کو پڑھو. اگر آپ معلم ہو تو صفہ کے معلم قدس کی سیرت کا مطالعہ کرو. اگر آپ مزدور ہو تو مکہ کے وادی میں بکری چرانے والے زندگی کا مطالعہ کرو. اگر آپ شوہر ہو تو عائشہ اور حفصہ کے مقدس شوہر کی زندگی کا مطالعہ کرو. اگر آپ دادا ہو تو حسن و حسین اور فاطمہ کی سیرت کو پڑھو. اگر آپ دادا ہو تو حسن و حسین اور فاطمہ کی سیرت پڑھو. الغرض آپ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، میرے آقا کی زندگی آپ کے لیے کامل نمونہ ہے. تو شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. صبح چہروں کا زب اترا مجھے چہروں پہ نور آیا. صبح چہروں کا زب اترا مجھے چہروں پہ نور آیا. میرے حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا. وما غلینا الا البلاغ المبین. خطاب فرما رہے ہیں مجاہد خان درجہ اللہ کا طالب علم عبداللہ بن مسعود سے، اور اس سے اگلا خطیب ہے محمد انور صاحب شعبہ حدیث کے طالب علم حکیم الاسلام.
قدم پہ برکتیں نفس نفس پر رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پر رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حیرات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حیرات آج تک وہیں وہیں ساروی جہاں جہاں گزر گیا محترم منصفین کرام اور میرے معزز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی اور دور حاضر انسانیت کو انسان سے جس چیز نے کیا ہوا ہے شرک و بدعت نے شراب نوشی نے غیبت نے انسانیت کا خون نے زنا نے کیا یہ پہلی بدعتیں یہ صرف اب ہیں یہ پہلی بدعتیں کس طرح ختم ہوئے دور حاضر میں ہے کس طرح ختم ہو سکتی ہے اس جواب کو یاد رکھنا جس کا دل صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جانا سیرت کو اپنانا پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی برائیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی کون سی سیرت ہے سیرت ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سیرت کی طرف چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء اور اتقیاء بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو پیر و کتب بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو عالم اور خطیب بیان کرتے ہیں ایک سیرت پاک وہ ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے ہمارے زبان میں کیا تاثیر ہے تاثیر تو قرآن میں آئیے چلتے ہیں قرآن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نوات پہ قلب مواجہی کا کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے وفہا کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکوں کا ذکر آیا تو قرآن نے والليل کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولى جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلطان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر آیا قرآن نے یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت التبلیغ کا ذکر آیا قرآن نے یا ایھا المدثر قرآن نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر مبارک کا ذکر آیا قرآن نے جہاد کا ذکر آیا قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہا چنانچہ وقت کی نزاکت کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں وما علینا الا البلاغ نماز کا ٹائم ہونے پر جاتا ہے تو اس لیے ساتھی وضو کر کے نماز پڑھیں انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد ہمیں اپنا